آج صدقہ کیا ہوتا ہے؟ 5 روپے وائپر صاف، وہ وائپر لگانے والے کو پکڑا دیے، منت مانی ہوتی ہے اللہ میرے ابا کو اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہو گیا، تو بھائی کیا کرے، وہ تباہی مچا دے گا تو بھائی ہیں IMF کے قرضے اتار دے گا بھائی، ایک دم منت جو مانتے ہیں نا آج کل، اسٹائل کیسا ہوتا ہے؟ میں نے مفتی صاحب منت مانی تھی کہ میری بیوی اگر واپس آ گئی تو، معذرت یہ تو زیادہ ہو گیا، یعنی میرے ابا اگر ٹھیک ہو گئے تو جب وہ میں کہتے نا، میں سمجھتا ہوں یہ IMF کا قرضہ اتار دے گا بھائی، بڑی جوش میں آیا ہوا آج، تو میں 5,000 روپے صدقہ کروں گا۔ ابے تیری آمدن 20 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ہے، تو تیرے لیے 5-10 ہزار کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ کچھ تو نکالو جیب سے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز بھی کر دیا کرو جس سے دل بہت اٹکا ہوا ہو، بہت اٹکا ہوا ہو دل۔ ہمیں بعض دفعہ دوست بڑے خاندانی، میں مدرسے میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے خاندانی، میں مدرسے میں آ گیا، وہ اسکول میں تھے مدرسے میں، انہوں نے کہا یار اب میں بالکل کنگلا ہوا کرتا تھا، مجھے گھر کی طرف سے تو پیسے ملتے تھے، جیب خرچی کو مڑا اڑو کے ختم کر دیتے تھے، بچاتا تھا نہیں، تو آخر میں پھر ایسے ہی گھوم رہا ہوتا تھا، پھر وہی پاپوں پہ۔ تو وہ میرا دوست تھا، مجھے اس کا واقعہ یاد ہے، اس نے مجھے اپنی بڑی قیمتی گھڑی ہدیہ دی۔ جب اس نے ہمیں گھڑی ہدیہ دی تو اس نے کہا، میں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو مجھے آج خیال ہوا کہ اپنے دوست کو گفٹ دینی چاہیے۔ کیا چیز؟ یہ گھڑی۔ وہ مجھے اس کا اب تک یاد ہے، اور پھر میں نے بھی وہ گھڑی الحمدللہ کسی کو معذرت کے ساتھ، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، دے دی، اللہ کرے دی ہی ہو تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ تو کبھی کبھار کیا کرنا چاہیے؟ اپنی محبوب چیز صدقہ کرنی چاہیے، ہدیہ بھی کر سکتے ہیں بھائی کو، سب سے پہلے تو بھائی بہن ہے جن کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ دیکھتا ہے مجھ سے محبت کتنی ہے۔ سارا کچرا مال اٹھا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پجامہ نکلا ہے، یہ جہیز میں ملا تھا تو اب 20 سال ہو گئے، اب یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں، یہ چلو کس کو دے دو؟ ماسی کو پکڑا دو۔ میرے پاس فون آتے ہیں، وہ ہمارے گھر سے کچھ پرانے پجامے نکلے، زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں کسی کو؟ میں کہتا ہوں کچھ تلاش کرو، کچھ بنیان بھی پھٹے ہوئے پڑے ہوں گے، اکٹھے ہی نکال دینا۔ وہ جو لنڈے کا مال ہے نا، جو انگریزوں نے زکوٰۃ میں، انگریز بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، تو وہ جو زکوٰۃ میں نکالا ہوا ہوتا ہے وہ لنڈے کا مال لوگ جا کے خرید رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں، ضائع کرنے سے بہتر ہے صدقہ کر دیں، لیکن کچھ روکڑا نکالا کرو زکوٰۃ میں، کیا پیسے ویسے نکالا کرو۔ تو وہ کیا ہوا، کیا کہہ رہا تھا یار میں، ابو طلحہ انصاری نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا محبوب چیز صدقہ کرو، تو یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو ارننگ کا ذریعہ ہے، چلتی ہوئی تجارت۔ تو نبی نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، واہ واہ یہ تو بہت قیمتی مال، یہ تو نبی حیران ہو رہے ہیں، سوچو جس کی سخاوت پہ تو کیسا سخی ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز، تو محبوب تو پھر یہی ہے نا جس سے دل اٹکا ہوا ہے، پورا باغ ہے جو میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں نے وہ صدقہ کیا، تو آپ لے لیں، وہ جس کو چاہے دے دیں۔ تو نبی نے فرمایا مجھے مت دو، تمہارے چچا کے بیٹے جو غریب ہیں نا، ان کے پاس کمائی کا ذریعہ، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، تو ان کو کیا کر دو؟ گفٹ کر دو۔ تو انہوں نے وہ باغ کس کو دے دیا؟ ابن الاعمام، اپنے کزنوں کو۔ آج کوئی کزن کو دے سکتا ہے؟ بلکہ اس کی دکان پہ بیٹھ کے اس کا خون چوس کے اس کا شٹر بند کروایا اور اس کے کاروبار پہ بھی قبضہ۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں، چچا نے بھتیجے کے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، بھتیجے نے ماموں کو سائڈ پہ لگا دیا، خالہ نے پھپھی کو کھڈے لین لگا دیا، کاروبار میں کوئی رشتہ دار آئے تو اس کو پیچھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو کبھی کبھار ایسا بھی